السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ سب خیریت سے ہیں؟ اور بتائیں کیسی چل رہی ہے آپ کی لائف؟ دعا میں یاد رکھا کریں تو کہ جہاں جہاں سے مجھے دیکھا جا رہا ہے، آج میں آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ ایکچولی جو میرے بھائی، جو میرے بزرگ اور جو میری بہنیں، جو میری مائیں، اکثر ایسا ہے کہ آؤٹ آف سٹی ہیں، آؤٹ آف کنٹریز ہیں، ان کا یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ تو یہاں سے ہیں، کچھ اسٹوڈنٹ ہیں میری بہنیں، میرے بھائی، جو کہ اپنی اسٹڈی کے لیے اپنی سٹی میں نہیں ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کی نیچر اس طرح کی ہوتی ہے کہ والدین تو انہیں بھیجتے ہیں، خود سے دور کرتے ہیں ان کے فیوچر کے لیے کہ یہ ہمارے بچے جائیں گے، ہم سے دور ہوں گے، ہاسٹل میں رہ رہے ہوتے ہیں یا جا کے کہیں پہ بھی کالج وغیرہ میں، تو یہ ہمارے بچے وہاں پہ اچھی تعلیم حاصل کریں گے، کل کو اچھی جاب لگ جائے گی، ان کا خود کا نام بنے گا۔ تو مطلب میں ماں باپ کو کیا ہوتا ہے، یہ نا خوشی محسوس ہوتی ہے، تو وہ اپنے بچوں کو یہاں سے ان کی وہ کیا کہتے ہیں پاکٹ منی وغیرہ اور ان کی فیس سب کچھ ان کے لیے کرتے ہیں۔ تو بچے آگے کیا کر رہے تھے، جو تو اچھے بچے ہوتے ہیں وہ پتہ کیا اپنے گھر والوں سے ایک دن بھی دور رہتے ہیں، تو ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ دیکھیں ہم لوگ یہاں کچھ سیکھنے آئے ہیں، تو ہم لوگوں نے یہاں مکمل نہیں رہنا، کچھ دن کے لیے آئے ہیں، کچھ وقت کے لیے آئے ہیں اور کچھ سیکھ کے جانا ہے، جس کے لیے ہم اپنے والدین سے دور ہیں، تو ہمیں کچھ بن کے جانا ہے، یہاں سے کچھ پڑھ کے جانا ہے، جو کرنے آئے ہیں وہ کر کے جانا ہے۔ تو ان کے مائنڈ میں یہ چیز چل رہی ہوتی ہے، کیونکہ ان کی تربیت ایسی ہوتی ہے اور ان کا ماحول ایسا ہوتا ہے، ان کا مائنڈ خود کا ایسا ہوتا ہے۔ اچھے بچے ہوتے ہیں جو کہ سب چیزوں پہ توجہ دیتے ہیں غور کر کے، اور وہ جو ہے وہاں پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ تو پھر وہاں پہ مسلسل اپنا اسٹڈی کرتے ہیں اور کوئی فضول کا کام نہیں کرتے، اور دن رات محنت کر کے پڑھ کے آ کے اپنے والدین کو کچھ بن کے دکھاتے کہ آپ کی محنت ہم نے ایسے نہیں جانے دی، دیکھیں کچھ نہ کچھ ہم بن کے آئے۔ ماں باپ کو بھی بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اور کچھ بچے تو ایسے بھی ہیں جو کہ یہاں سے ماں باپ کو کہہ دیتے ہیں ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں، لیکن وہاں ماں باپ جو بھی ان کو کال کر کے ان کا پوچھ رہے ہوتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی جی ٹھیک ہے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اور ہم لوگ تو بڑے اچھے نمبر لے رہے ہیں اور بڑی اچھی تیاری ہے اور بڑا اچھا حساب ہے سب کچھ۔ تو ایسا ہوتا نہیں ہے، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ مصروف ہوتے ہیں اور فضول کے کام جسے کہتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جن کا کوئی فائدہ، کوئی مقصد نہیں ہے، بس ٹائم کو خراب کرنے والی بات ہوتی ہے، ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں ان کاموں کے ساتھ، تو ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو وہ اپنی لائف کا خاص ٹائم خراب کر رہے ہوتے ہیں، تو اپنے گھر والوں کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں، وہ بھی جھوٹی تسلی کہ ہم لوگ کر رہے پڑھ رہے ہیں۔ تو اس سے گھر والوں کا کیا جاتا ہے، انہوں نے تو آپ کو فیوچر کے لیے بھیجا ہے، جب آپ انہیں جھوٹی بھی دو گے تسلی تو وہ تو آپ پہ یقین کر کے نا، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہم آپ کے فیوچر کے لیے کر رہے ہیں، اس میں ان کا فائدہ تو کچھ ہے نہیں، تو وہ آپ کی جھوٹی تسلی پہ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ آپ سچ بول رہے ہیں۔ لیکن یہ آپ لوگوں کا کام ہے کہ آپ کو سوچنا چاہیے آپ تسلی دے بھی رہے ہو تو کس چیز کی، جھوٹ کی، جو کہ فیوچر آپ کا ہے، والدین کا نہیں۔ تو ذرا خیال کیا کریں، میرے خیال سے یہ چیزیں اچھی نہیں ہوتی، انسان کو خود پہ بھی توجہ دینی چاہیے کہ کب ہم کون سا کام کر رہے ہیں، کس مقصد سے آئے ہیں، کیا کام کرنا ہے، گھر والے کیا چاہتے ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں۔ اور اگر آپ کا مائنڈ اس طرح کا نہ ہو کہ آپ پڑھ نہیں سکتے، یا تو آپ جس طرح سے آپ کے گھر والوں نے آپ کو جس مقصد کے لیے بھیجا ہے آپ وہ مقصد پورا نہیں کر سکتے، تو پھر فضول میں انہیں امید مت دلایا کریں۔ بہتر ان کاموں سے یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں ہی آرام کریں، گھر والوں کے سامنے ہی وہ فضول کام کر لیں کہ ان کا بھی دل مطمئن ہو کہ ہماری محنت اور ہمارا انہیں پڑھانا اور ان پہ محنت کرنا یہ سب کچھ فضول ہے، کیونکہ یہ فضول کے کاموں میں خوش ہوتے ہیں، تو وہ پھر اپنے دل کو اس طرح سے مطمئن کر لیں، نہ کہ آپ پہ وہ بڑی بڑی امیدیں اور بڑے بڑے دعوے، بڑے بڑے مان رکھیں آپ پہ اور آپ ان پہ نہ پورے اتر سکیں، تو یہ اچھی چیز نہیں ہوتی۔ انسان جیسا ہو جو ہو اسے اسی طرح اپنے گھر والوں کو بتانا چاہیے، تاکہ اس کے گھر والے بھی اس کے متعلق یہ ہے کہ اسے سمجھائیں، بتائیں اچھا کیا اور کیا۔ دیکھیں دوست جو ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اچھے دوست وہ ہوتے ہیں جو آپ کو کامیاب کرتے، اچھی راہ دکھاتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کے فضول کام چھوڑو، چلو میں بھی پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھو اور کچھ بنیں گے لائف میں جس مقصد کے لیے آئیں۔ اچھے دوستوں کی باتوں سے پتہ چل جاتا ہے، تو جو دوست اچھے نہیں ہوتے وہ آپ خود سوچیں کہ آپ خود بھی فضول کاموں میں ہوتے ہیں، آپ کو بھی لگا دیتے،
لیکن آپ کو یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے آپ کے گھر والوں نے آپ پہ بڑی امیدیں رکھی ہوں کہ آپ کچھ بنیں گے تو اپنے گھر کا خیال کریں گے، اپنی بہنوں کا خیال کریں گے، اپنے بھائیوں کا خیال کریں گے، اپنے بزرگ ماں باپ کا خیال کریں گے۔ جب آپ اس طرح کے کام کریں گے، مطلب کہ جب آپ کی سیکھنے کی، کچھ کرنے کی، کچھ بننے کی عمر ہوتی ہے، اس میں آپ فضول کاموں میں بزی رہتے ہیں۔ اور جب کہتے ہیں نا کہ اس ٹائم پہ آپ فضول کاموں میں رہتے ہیں، اور جب وقت آتا ہے سب کو دکھانے کا، بتانے کا کہ میرا بیٹا کس قابل ہے، کیا بنا کیا نہیں، تب ماں باپ کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ آپ لوگوں کو تو پھر بھی میرے خیال سے اس چیز کی زیادہ وہ نہیں ہوتی، شرمندگی محسوس نہیں ہوتی۔ تو ایسا نہ کیا کریں۔ اگر ماں باپ آپ پہ مان رکھتے ہیں، فخر کرتے ہیں، امیدیں رکھتے ہیں، تو پلیز بہت سی نہ صحیح، اگر بہت سی وہ امیدیں رکھتے ہیں تو اس میں سے ایک دو تو پوری کرنے کی کوشش آپ بھی کیا کریں گے۔ کوشش آپ کریں گے، مدد اللہ پاک کریں گے۔ آپ کی کوشش ہوگی، آپ کے والدین کی امیدیں پوری ہوں گی۔ تو آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ اپنے والدین کی، اپنے گھر والوں کی امیدوں کو پورا کریں۔ اپنے گھر سے دور رہ کے آپ کو وہ اسٹڈی کے لیے بھیجتے ہیں کہ آپ وہاں جا کے کچھ پڑھیں گے، کچھ بنیں گے۔ تو آپ کو بھی وہی کرنا چاہیے نا جس مقصد کے لیے آپ اپنوں سے دور ہیں، نہ کہ آپ وہاں جا کے بھی اسی طرح کے کام کریں جیسے کہ آپ یہاں ہوتے کرتے ہیں۔ وہ خود سے دور، اپنے گھر سے دور آپ کو کیوں بھیجتے ہیں؟ کہ آپ کو احساس ہو کہ میں یہاں پہ کچھ سیکھنے آیا ہوں، کچھ کرنے آیا ہوں، تو آپ کر سکے پورے دل کے ساتھ۔ اپنوں میں رہیں گے تو اپنوں کے لاڈ پیار سے میں آپ نہیں سیکھ پائیں گے۔ تو وہ آپ کے ساتھ اتنے دن کا ٹائم کیسے گزارتے ہیں ماں باپ؟ انہیں تو اپنے بچوں کی ایک ایک سیکنڈ کی بھی فکر ہوتی ہے۔ اتنا وقت وہ آپ سے دور گزار لیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ انہیں آپ کا فیوچر نظر آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن ہم بچے جو ہیں نا، وہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمیں فضول کے کام اچھے لگ رہے ہوتے ہیں نا، ہم اس میں خوش رہنا ہمیں آتا ہے۔ ہم پیچھے مڑ کے تو دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ ہماری فیملی بھی ہے، ان کی کیا امیدیں ہیں، کس مقصد سے آئے ہیں ہم لوگ، کیونکہ ہم اپنے کاموں میں خوش رہتے ہیں۔ تو پلیز کوشش کیا کریں کہ آپ، یہی وقت ہوتا ہے لائف میں کچھ سیکھنے کا، کچھ بننے کا۔ یہ فضول کے کاموں میں ہمیں ٹائم اپنا خراب نہیں کرنا چاہیے۔ جو بھی بننا ہے، جو بھی سیکھنا ہے، جو بھی ہمارے اعمال ہیں، ہمیں اچھی راہ چننی ہے، بری راہ چننی ہے۔ ہم اچھے انسان ہیں، برے ہیں، بس وہ ہمارے پاس یہی عمر ہے۔ اسی میں ہی ہم جو بن گئے نا، جو ہماری نیچر بن گئی، جو ہم نے تربیت حاصل کر لی، جو ہمارا ماحول بن گیا، وہی ہمارا پھر جب تک ہم جی رہے ہیں نا تب تک ہے۔ اور ہمیں دیکھ کے ہمارا ماحول، ہمارے گھر والے، ہمارے دوست، ہمارے اپنے بہت کچھ سیکھتے ہیں ہم لوگوں سے۔ جب ہم یہ جو خاص ٹائم ہے اسی میں کام سارے اپنے خراب کر دیں گے، نہ خود اچھے بن سکیں گے، نہ اپنے لیے کچھ اچھا سوچ سکیں گے، نہ اپنے گھر والوں کی امیدوں کو پورا کر سکیں گے فضول کے کاموں میں، تو آپ خود سوچیں۔ بعد میں تو نہ ہمارے پاس وقت ہوگا کچھ سیکھنے کا، نہ تو ٹائم ہوگا اچھا بننے کا، نہ تو کچھ ایسا ماحول ہوگا کہ ہمارے پہ کوئی اتنی محنت کرے گا، ہمارے والدین، کہ ہمیں کچھ بنانے کا خیال، خوشی ہوگی انہیں۔ تو اپنوں کے علاوہ، اپنے والدین کے علاوہ کوئی کسی پہ محنت نہیں کرتا۔ اپنے والدین ہی ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کے متعلق سوچتے ہیں۔ تو بچوں کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ ماں باپ ہوتے ہیں تو وہ اتنا خیال کرتے ہیں اور کوئی نہیں۔ تو جب ماں باپ نہ بچوں کی فکر کریں، اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو زندگی دے، تو نصیب کا، زندگی کا کچھ نہیں پتہ ہوتا۔ اگر والدین نہ رہے نا تو پھر انسان کو بڑی زندگی میں پریشانی ہوتی ہے، اس کا کوئی فیوچر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہو سکتا ہے، لیکن بعد میں انسان محنت کر کے کچھ اچھا انسان بن بھی جاتا ہے، کسی مقام پہ چلا بھی جاتا ہے، لیکن وہ پھر کس کام کی؟ ماں باپ نے خواہشیں کی، امیدیں رکھی، ہم نے ان کی امیدوں کو، خواہشوں کو پورا تو کیا نہیں، تو بعد میں یہ چیزیں کس کام کی؟ تو اس لیے جو میری بہنیں، بھائی اپنے کام سے باہر ہیں، اپنے والدین کی امیدوں سے، ان کے کچھ امیدیں، خیال ہیں آپ پہ، تو پلیز انہیں پورا کرنے کی کوشش کیا کریں۔ جہاں جہاں مجھے دیکھا سنا جا رہا ہے، میری بات پہ غور کیجیے گا، عمل کیجیے گا۔ اگر آپ اس بات پہ عمل کریں گے تو یہ بات میرے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور اگر آپ کی بات پہ کوئی کرے گا تو یہ آپ کے لیے۔ تو پلیز کمنٹس میں مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ بات کیسی لگی، اور پلیز عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔